آپ سن رہے ہیں قادری برکاتی ورلڈ کی جانب سے۔ قادری برکاتی ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ عرش جو زمین کا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ آسمان کا جو شامیانہ ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ چاند سورج کی جو چراغ ہیں جن کی روشنی سے ہم اور آپ فیضیاب ہوتے ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ اور میرے عزیز حدیث قدسی آپ کو بتلاؤں، رب نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، لولاک لما خلقت الدنیا۔ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، یہ چاند و سورج کے چراغ نہ جلاتا، یہ ستاروں کی قندیلیں نہ روشن کرتا، یہ دریا کی روانی نہ ہوتی، یہ موجوں کی طغیانی نہ ہوتی، یہ پہاڑوں کی بلندیاں نہ ہوتی۔ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا تو ملا جلا کے ما حصل یہ ہوا کہ یہ ساری چیزوں کا وجود، یہ سارے عالموں کی تخلیق یہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہے، کیونکہ رب نے کہا کہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و متا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں حجر تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور غلامان مصطفیٰ کی زندگی کا محصل بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی سوئے تو مصطفیٰ کے لیے، اٹھے تو مصطفیٰ کے لیے، چلے تو مصطفیٰ کے لیے، جگے تو مصطفیٰ کے لیے، کلام کرے تو مصطفیٰ کے لیے، بات چیت کرے تو مصطفیٰ کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے ہر لمحے کو گزارے تو مصطفیٰ۔ اور یہی دیکھو، یا دنیا میں بھی یہی دیکھا جائے گا اور آخرت میں بھی یہی دیکھا جائے گا۔ یہ بات تو میں اخیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھیں، بڑی لطف بات آپ کو بتا دوں، درود پاک آپ کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم دل سے ان سے بے شک ان کی ہر اداؤں پر ہم اپنے آپ کو بے شک۔ نماز کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ بلکہ ہمارے ہر فعل مصطفیٰ کی اداؤں سے ملنے چاہیے، کیونکہ جو فعل مصطفیٰ کی اداؤں کے خلاف ہوگا، خود چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور صرف اتنا ہی نہیں، خدا محمد کی رضا چاہتا ہے اور محمد غلاموں کی رضا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات سنیے، آخر بات کہوں کہ جب میدان محشر وفا ہوگا، میرے آقا سر کو سجدے میں رکھیں گے، وہ اللہ کے محبوب سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ آقا نے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے۔ اب پروردگار عالم توجہ فرمائے گا، اپنے حبیب کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اے محبوب سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اے محبوب یہ سر کو سجدے میں رکھنے کا وقت نہیں ہے، سر کو بلند کرنے کا وقت ہے۔ اے محبوب سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اے محبوب جو مانگو گے لیا جائے گا، جو چاہو گے عطا کیا جائے گا، اے محبوب جو چاہو گے وہ دیا جائے گا۔ اب مصطفیٰ جان رحمت سر کو سجدے سے اٹھا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اے پروردگار میری امت کو بخش دے، اور صرف اتنا ہی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کبھی میزان پر نظر آ رہے ہیں، کبھی پلسرات پر نظر آ رہے ہیں، کبھی جہنم کے دروازے پر نظر آ رہے ہیں، کبھی اپنے کوثر پر نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں میرا چاہنے والا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فیصلہ آپ کے حوالے۔
ایک مجمع عام ہو جس میں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں، ایک طرف اہل حنود ہو، دوسری جانب یہودی بیٹھا ہو، تیسری جانب عیسائی بیٹھا ہو، چوتھی جانب ہم سبوں میں سے کوئی ایک۔ ایسے عالم میں ہر کوئی جب اپنے اپنے پیشواؤں کی بات کر رہا ہو، اپنے اپنے رہنماؤں کی بات کر رہا ہو، اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کر رہا ہو، اہل حنود کھڑا ہو اور کہے کہ ہمارے پیشوا نے بہت بھاری دھنس کو توڑ دیا، یہودی کھڑا ہو اور یہ کہے حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ حضرت موسیٰ نے جب پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب تیسری جانب عیسائی کھڑا ہو اور وہ کہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ حضرت عیسیٰ نے مردے کو زندہ کر دیے۔ حضرات محترم، اگر اب آپ کو کہنے کی باری آئی تو ان کے جواب میں آپ کیا کہو گے کہ ہمارا نبی تو ہماری طرح ہے، ہمارا نبی معاذ اللہ ہمارا نبی ہمارے جیسا ہے۔ آپ ایسا کہو گے، کبھی نہیں کہو گے۔ جواب دینے کی باری آئی، میں آپ کو جواب بتلاتا ہوں، جواب سکھلاتا ہوں۔ سنو سنو، جو تمام کے تمام اپنے اپنے پیشوا کی تعریف کر رہے ہو، ان کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام چیزوں سے تر اعلیٰ وارفا بنایا ہے، ہر ایک خوبیوں سے بھر کر بنایا ہے۔ سنو سنو میرے عزیزو، جب جواب میں کہنا پڑے گا تو کہا جائے گا اے اہل سنو سنو سنو، تمہارے پیشوا نے بہت بھاری دھنس کو توڑا اور وہ بھی دنیاوی دھنس کو توڑا اور پوری قوت کے ساتھ توڑا، پوری طاقت کے ساتھ توڑا۔ میرے مصطفیٰ کی قدم ناز میں اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور مدینے کی چوٹی چٹائی پر بیٹھ کر حکومت کرنے والے بارگاہ میں میرے مصطفیٰ کے قدم ناز میں میرا مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر چوٹی چٹائی پر بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے اگر چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم تو دنیاوی تمہیں تو طاقت کی بات تھے، میرے مصطفیٰ نے اس زمین سے بیٹھ کر کے اگر چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند بھی تو پارا ہو گیا۔ حضرات محترم، دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا، اپنے پیشوا کی تعریف کی، اپنے رہنما کی کہ اللہ نے حضرت کلیم کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ پتھر پر عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرات محترم، اللہ کے کلیم سے ہم بھی پیار کرتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت کلیم نے جب پتھر پر عصا مارا تو 12 نہریں 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کی معجزے کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنے معجزے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو عطا کیے، وہ سارے کے سارے معجزے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیے۔ میرے عزیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھو۔ اگر وہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، سنو سنو اے حضرت کلیم کے ماننے والے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آگے میرے مصطفیٰ کے معجزے کو جب مصطفیٰ جان رحمت نے ایک پیالے میں اپنے ہاتھ کو رکھا، آگے میرے مصطفیٰ نے جب ایک پیالے میں اپنے ہاتھ کو رکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے۔ میرا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں، پتھر سے تو پانی نکلتا ہی ہے، ہماری آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، پہاڑوں سے جھرنے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے پانی نکلتے ہیں، لیکن کبھی کسی کی انگلی کی گھائیوں سے پانی نہیں نکلا ہے۔ لیکن مدینہ والے کی انگلی کی گھائیوں سے پانی دو جواب دیے، تیسرا جواب سنیے۔
عیسائی نے کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا. تسلیم ہے. ہم حضرت عیسیٰ کے اس معجزے کو مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی. لیکن سنو مردہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کبھی روح تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جسے زندہ کیا اس کے اندر پہلے کبھی روح تھی. لیکن جس وقت ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر کے آئے اور کہا اے محمد بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر بتا دے میں تجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لوں گا. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے جو ابو جہل سن تیری مٹھی میں جو ہے اگر وہی بتا دے کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جب اس نے اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب کیا تو کانوں نے گواہی دی, کانوں نے پڑھا, کانوں کو اللہ ہے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی, زبان عطا فرمائی. کنکروں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرت محترم مردہ زندہ حضرت عیسیٰ نے کیا, لیکن میرے آقا نے تو بے جان کنکروں کو کلمہ اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اب یہ ہوا تاریخوں کا معاملہ کہ ربیع الاول شریف آئے تو دیکھا ہاں کس طریقے سے خوشی منائی جاتی ہے. ایک مولوی نے کہا کہ ہم لوگ خوشی مناتے ہیں لیکن یہ چراغاں نہیں کرتے, یہ جھالریں نہیں, یہ لائٹیں نہیں جلاتے, ہم تو قرآن کی تعلیمات کی روشنی پھیلاتے. میں کہتا ہوں کہ میں تمہارے جسم پہ لباس کی یہ جسم کو لباس سے مزین آراستہ پراستہ کرنے کی کیا ضرورت. ایک چادر یہ ہندی اور انگلش میں بےخود بنانے کی بات نہ کیا کرو, بلکہ جو بات صحیح ہو وہی بات پیش کی جائے. آ جاؤ میرے عزیز, میں آپ کو اس کی تاریخ کے حوالے سے ایک اچھی بات, خوبصورت بات آپ کے ذہنوں کے قریب سے قریب کرنا چاہتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم 12 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے اور دوشنبہ کا ہی دن ہے. پیارے آقا نے اپنی 13 سال کی زندگی مکے میں گزار لی ہے. اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخت سفر باندھ رہے ہیں, مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. حضرات محترم ہجرت کا پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, علماء کرام نے بیان کیا ہوگا, لیکن میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا, صرف آپ کے ذہن تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں, اس نقطے کو پہنچانا چاہتا ہوں, اس گوشے کے پہنچانا چاہتا ہوں. حضرات محترم غور سے سماعت کر, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آقا کے ساتھ ان کے یارگار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آقا مکے سے چلے مدینے کی طرف رخ ہو گیا ہے, مدینے کی طرف چل پڑے ہیں. حضرات محترم مدینے کے لوگوں نے سنا ہمیں تھوڑی دیر اور مجھے تھوڑی دیر اور مسلمانوں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چلے. مدینے والوں کو خبر ہو گئی, مدینے والوں کو خبر ہو گئی, مدینے والے خوشیاں منا رہے ہیں, مدینے والے مدینے سے باہر آ گئے ہیں, بچے بوڑھے جوان سب کے سب باہر آ گئے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, دف لے کر کے آئے ہیں. ایک گول ڈھول نما گول سا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو بجانے سے آواز ہوتی ہے, بچیاں لے کر کے باہر آ گئے ہیں. مصطفیٰ کی خوشی میں مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں, اس لیے بچیاں بھی تب بجا رہی ہے اور کیا کہتی ہے, طلع بدر علینا. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کا منظر میں نے منظر کشی کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اے اللہ کے حبیب, اے ابو بکر صدیق,
यार आप ये बताओ, जब मदीने के लोग खुशियां मना रहे थे, आप आका के साथ थे, तो क्या आप रो रहे थे? आप गमज़दा थे, आप गमगीन थे? तो आलम तसव्वुर में मुझे हजरत यादगार ने जवाब दिया, ऐ दादान ज़ुल्फ़िकार, कितना नालायक है तू, कितना कमीना है, कितना कम वक्त है। अरे मदीने के लोग अहमद सरकार पर खुशियां मना रहे हैं, बताओ मैं कौन हूँ, मैं कैसे गम मना सकता हूँ? मैं भी देश रहे हैं कादरी बरकाती वर्ल्ड की जानिब से। कादरी बरकाती वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।